کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امت کی تباہی بربادی ہو جائے گی، ذلت چھا جائے گی۔ اب پوری امت مسلمہ پر ذلت چھائی ہوئی ہے، ہاں پوری ذلت۔ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر وردیتم بالزرع وترکتم الجہاد، کہ تم ناجائز طریقے سے اپنے کاروبار کرو گے اور تم کھیتی باڑی کے اندر راضی ہو جاؤ گے اپنے کاروبار کے اندر، اور تم بیلوں کی دمیں پکڑ کر، اب اس سے مراد یہ مشینیں بھی ہو سکتی ہیں، بہنا دیا دمہ پکڑ کے تسی اپنے کاروبار کرنے، یہ مراد بیل ہی تو نہیں، ہر دور میں اس کے اپنے تقاضے ہیں، ٹریکٹراں اتنے چڑھ کے تساں ہل واہن، یہ سارا جتنا بھی قیامت تک وہ ترقی یافتہ جو بھی لوگ آدمی کہیں، فرمایا کہ تم کاروبار میں مست ہو جاؤ گے اور جہاد کو تم چھوڑ دو گے۔ اب آپ بتائیں بھائی جہاد پوری امت مسلمہ کے اندر کون جہاد کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا، بلکہ جہاد کو انگریزوں نے پہلی گالی بنا دیا۔ پہلے ضیاء الحق کے دور میں افغانستان سے مجاہد جو ہے وہ لائے گئے، ان کو امریکہ تک سیر کرائی گئی، پھر امریکہ کے ان کو مال دیا گیا، پھر وہ روس کے خلاف لڑے تو بڑے بڑے مجاہد، بڑے بڑے ان کو القابات دیے گئے کہ یہ تو جی اسلام کے بڑے ہیرو ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا، بڑا یہ کیا، روس کو توڑ دیا۔ جب روس ختم ہو گیا، امریکہ کی باری آئی تو امریکہ نے پھر ان کو دہشت گرد قرار دے دیا، اور ابھی تک امریکہ جو ہے وہ ان کے خلاف لڑ رہا ہے، کبھی ان سے مذاکرات کرتا ہے، کبھی کہتا ہے نہیں، کبھی کہتا ہے میں یہ کر دوں گا۔ ٹرمپ کہتا ہے اب میں ایسی سزا دوں گا جو ہمارے خلاف ہے، بولے گا ہم اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ میں نے کہا اس سے پہلے اللہ تجھے عبرت کا نشان بنا دے گا۔ ہاں جی، تو نے کسی کو کیا عبرت کا نشان بنانا ہے؟ عبرت کا نشان تو وہ مالک ہی تجھے بنائے گا، تیری نسلوں کو بھی بنائے گا، تیری سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے فرما دے گا، اور تیرے اوپر اللہ اپنا عذاب نازل کرے گا، تیرے ساتھ جو کھڑے ہیں ان پر بھی اللہ عذاب نازل کرے گا۔ ہاں یہ تو اس کے اپنے فیصلے ہیں، اس نے کب تجھے تباہ اور برباد کرنا ہے۔ روس والے بھی کہتے تھے کہ ہم تو فضائیں جو ہیں وہ بھی چھان کر آ گئے ہیں، وہاں ہمیں اللہ نظر نہیں آیا۔ وہ اتنے مغرور تھے، وہ اللہ کا انکار کرتے تھے روس والے۔ وہ ان کا ایک صدر کا بیان آیا تھا، اس نے کہا ہم نے تو فضائیں بھی چھان ماری، جب وہ پورے بدماش تھا اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، بعد میں تو پھر وہ ذلیل ہوا۔ تو لیکن وہی روسی تھے جو فضاؤں کو تو چھان آئے تھے کہ ان کو وہاں رب کی قدرت نہ ملی، لیکن وہ جب بھوکے ہوئے تو کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں سے وہ روزی کھا رہے تھے، تلاش کر رہے۔ ہاں وہ رب ہے، اس نے کب کسی کو ذلیل فرمانا ہے، یہ تو اس کی اپنی شان ہے۔ لیکن امتحان تو مسلمانوں کا ہے کہ انہوں نے، یہ حضور نے فرمایا وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، کاروبار کے اندر مست، ناجائز کاروبار۔ آپ جانتے ہیں ناجائز کاروبار کیا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے ناجائز کاروبار کون کرتا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے وہ پیسے لوگ کیسے کماتے ہیں، کس انداز سے کماتے ہیں، نمبر 2 مال کیسے بیچتے ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ کیسے دیتے ہیں، ایک مال کا وعدہ کر کے 2 نمبر مال، ملاوٹ، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو پتہ ہے، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ تم کام جاری رکھو گے، لیکن جہاد بھی تم چھوڑ دو گے، پھر کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلًا، پھر اللہ تمہارے اوپر ذلت مسلط فرما دے گا۔ پاکستان سے لے کر سعودی عرب سے لے کر ملیشیا سے لے کر انڈونیشیا سے لے کر اور چیچنیا سے لے کر بوسنیا سے لے کر فلسطین سے لے کر کشمیر تک، کشمیر سے افغانستان تک، پورے عالم اسلام میں ذلت چھائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے خود کیا فرمایا؟ ثم لا ينزعه، اللہ اس ذلت کو کبھی بھی ختم نہیں فرمائے گا، ختم اللہ نہیں فرمانی ہے۔ امریکہ کے قرضے سے پاکستان کی ذلت نہیں ختم ہونی، نہ پاکستان کے قرضے اتنے ہیں، نہ اس کی معیشت ٹھیک ہونی ہے، نہ امریکی بیڑے آئیں گے تو پاکستان جو ہے کشمیر پر اپنا بدلہ لینے کے لیے جائے گا۔ وہ 71 میں بھی بیڑا جو ہے وہ سمندر میں ہی کھڑا رہا اور مشرقی پاکستان سے جدا ہو گیا، اور 93,000 فوج جو ہے وہ قید ہو گئی، اور جو کچھ ہوا ساری دنیا کے سامنے ہے۔ تو فرمایا اس ذلت کو رب فرماتا ہے وہ رب نہیں ختم کرے گا، مخلوق کیا ختم کر سکتی ہے کسی کی ذلت کو؟ رب اس ذلت کو کبھی بھی ختم نہیں کرے گا، یہ اعلان ہے رب کا۔ حضور نے فرمایا، حضور نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا کیسے ذلت ختم ہوگی؟ حتیٰ ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ لاکھ کوئی تقریر کرے، لاکھ کوئی جناب جلسے کرے، مظفر آباد کے اندر نہیں، سری نگر کے اندر بھی جلسے جا کر کوئی کر لے تو کشمیری آزاد تھوڑے ہو جانے ہیں۔ ہاں جی، کل پہتے 1 کروڑ بندہ بھی لاہور جمع ہو جائے جی کشمیر بنے گا پاکستان،
کشمیر بنے گا پاکستان. کیوں جی؟ تو تقریر سے تھوڑا کشمیر آزاد ہونا ہے. کشمیر تو اسی دن ہی آزاد ہونا ہے جیسے وہ گنڈے وہاں آئے بیٹھے ہیں. ان گنڈوں کو مارنے کے لیے جب پاکستان داخل ہوگا کہ بھائی اب آیا غوری, بس اب آیا خالد ٹینک, اب آیا درار ٹینک, اب آیا جناب پیچھے فرشتے اللہ کی مدد کرنے کے لیے. کیوں جی؟ تو کشمیر تو اس دن ہی آزاد ہوگا. بڑا جلسہ کرنے سے نہیں, اس سے بھی بڑا کوئی جلسہ کر لے, پوری دنیا سے مسلمان منگا لیں, انڈونیشیا سے بھی منگا لیں, ہم نے ایک جلسہ کرنا ہے کشمیر کی آزادی کے لیے. تو کشمیر کی آزادی کے لیے جلسے سے تو کشمیر آزاد نہیں ہوگا. کیوں جی؟ ہاں, کشمیر تو ایسے ہی آزاد ہوگا جیسے میرے آقا و مولا خود بدر میں تشریف لے گئے. بس. کیوں جی؟ کشمیر تو ایسے ہی آزاد ہوگا جیسے غزوہ خندق کے موقع پر جب عمر بن عبد ود جو ہے وہ اپنا گھوڑا ادھر لے آیا اور حالات بڑے سنگین بن گئے. 25,000 کا لشکر خندق کے دہانے آ گیا, خندق کے کنارے آ گیا, خندق کے منہ پر آ گیا. تو اب وہ گنڈے جو ہے وہ سارے اپنے گھوڑ سوار آ گئے کہ اب خندق ہم نے عبور کرنی ہے اور مدینہ پاک پر حملہ کرنا ہے. تو پھر مدینہ پاک کا دفاع یہ تو نہیں تھا نا کہ صحابہ وہاں جلسہ شروع کر دیتے. صدیق اکبر کہتے کہ میں تقریر کرنے لگا ہوں, حضرت عمر کہتے نہیں میں کرنے لگا, عثمان غنی کہتے نہیں میں تقریر کرنی, مولا علی کہتے فرماتے نہیں میں تقریر کرنی, حضرت بلال فرماتے کہ بھائی میں جو ہے وہ تقریر کرنی ہے. ایسے وہاں نہیں بات تھی, بلکہ رسول اللہ خود تلوار پکڑ کر وہاں کھڑے ہو. کیوں جی؟ حضور اپنی تلوار پکڑ کر خندق کے کنارے کھڑے ہو گئے اور 25,000 کا لشکر سامنے کھڑا, اور حضور خود ایسے کھڑے ہو گئے تلوار پکڑ کے, فرمایا آؤ. 1,00,000 فوج رومی لے آئے تبوک کے مقام پر. 1200 میل تھا مدینہ منورہ سے, 1200 میل, 1200 کلومیٹر نہیں, 1200 میل. تو وہاں 1,00,000 فوج نبی علیہ السلام کو صحابہ نے عرض کی کہ حضور وہ تو فوج لے آیا اور مدینہ پاک پر حملہ کرنے کے لیے وہ تیاری کر رہا ہے, 1,00,000 فوج. تو حضور نے فرمایا کہ پھر ہم بھی تیاری کرتے ہیں. پھر حضور نے تیاری فرمائی, غزوہ تبوک کے لیے تیاری فرمائی, اور پھر حضور نے چندے کا اعلان فرمایا, اور پھر صحابہ جو کچھ تھا انہوں نے وہ لے آئے اللہ کی بارگاہ میں, رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آئے. پھر رسول اللہ خود وہاں سے روانہ ہوئے 1200 میل کے لیے. حضور پیدل وہاں گھوڑوں پر, اونٹوں پر حضور وہاں چل پڑے. آپ نے فرمایا تو نے کیا آنا ہے, میں آ رہا ہوں. کیوں جی؟ وہاں رسول اللہ تشریف لے گئے, اور جب حضور تشریف لے گئے تو وہ 1,00,000 فوج کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا. کوئی چلے تو صحیح نا. وہ حقوق انسانیت کی تنظیمیں اعلان کر رہی ہیں مودی سے کہ کرفیو اٹھا لو. مودی نے کرفیو ایسے اٹھانا ہے. ہندو دی بودی جڑی ہے نا, ہندو دی بودی تے لٹ جڑی ہے, یہ اگر اتنی آسانی نال سدھی ہو سکتی تو پھر محمود غزنوی 17 واری حملے نہیں سن کرنے نا. اے ہندو بڑا ٹیڑھا ہے. ہاں, اینو سیدھا کرن واسطے غزنوی جیسی غیرت چاہیے تھی. ایک واری سیدھا نہ ہوئے, پھر دوسری واری, پھر تیسری واری, پھر چوتھی واری, پھر 5ویں واری, پھر ہم ملک داؤ پر لگا دیں. میں نے کہا غزنوی وہاں سے چلا ڈیرہ اسماعیل خان دی طرفوں نا ایک پہاڑ اتنے موجود ہیں, کہندے نے غزنوی ادھروں آندا سی. انہاں آج پہاڑاں تے صحت مند بندہ نہیں چڑھ سکتا, تے غزنوی گھوڑا سمیت آندا سی. کیوں جی؟ تے 17 واری آیا. ظاہر بات ہے جن کو درد تھا وہ اقبال کہندا کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. کہندا غزنوی ہن کتھوں لے آئیے جناب. کیوں جی؟ غزنوی کتھوں لے آئیے. تو اس واسطے یہ جو ہو رہا ہے, 1 مہینے سے زیادہ ہو رہا ہے کہ جناب وہ امریکہ, آج وہ کچھ امریکی سینیٹروں نے ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ مودی کو کہیں کہ جناب کرفیو ہٹا لے. ٹرمپ پاگل کا بچہ ہے, اس نے کہنا ہے جو خود اس کو جناب شاہ دے رہا ہے, وہ پیچھے اس کے کھڑا ہے, کہنا ہے شابہ میں ادھر عراق تے شام تباہی مچائی ہوئی, تو کشمیر رہ گئے سی, تو اتنے تباہی مچا. اگے پھر پاکستان کھڑیا. ٹرمپ تو انہوں خود اسرائیل اور ٹرمپ اور جناب جتنے یہود انود اور نصارہ سارے کٹھے ہو کر ان کو پاکستان تو کھٹکتا ہے, اور پاکستان کے پاس جو کچھ ہتھیار ہیں ان کو پریشان کرتے ہیں. وہ ایٹم بم رکھ کر بھی امن والے ہیں, اور ہم اپنے گھر کے اندر رہ کر دہشت گرد ہیں. مسجدوں کے سپیکر آذان ہونے سے دہشت گردی جب پیدا ہو گئی تھی, تمہیں کس نے کہا تھا کہ ان کی باتوں کو مان کر مسجدوں سے سپیکر اتارو؟ تم نے تو اللہ اکبر کو دہشت گردی قرار دیا. 4 طرف اذان دینے والے کو تم نے علماء کو اور مؤذنین کو پر پرچے کاٹے, لاکھ روپے 25 ہزار تم نے جرمانے کیے. اور جو اللہ کے گھر میں جن کی گردنیں قیامت والے دن بھی مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی,
ہاں جی، جب میدان معاشر میں لوگ ہوں گے نا تو مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی، تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں اللہ کا نام بلند کیا تھا، جن کی گردنیں قیامت والے دن بھی بلند ہوں گی۔ کیوں جناب؟ آپ نے ان کو ہتھکڑیاں لگا کر کورٹوں میں پیش کیا، جی یہ مؤذن ہے جی، کیوں جی؟ کہتے ہیں جی اس نے چاروں طرف اذان پڑھی تھی۔ جب تم نے اذانوں کو اور درود شریف کو اور محفل میلاد کو اور تاجدار ختم نبوت کے جلسے کو اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کو دہشت گرد قرار دیا، تو آج جاؤ نا امن کی بات کرو، وہاں سے ٹرمپ کو سمجھاؤ نا، کس نے کہا تھا یہود انود کی جنٹیاں کرو؟ کیوں جی؟ وہ جب تمہارے یار نہیں ہو سکتے، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو تم نے یار ان کو بنایا کیوں؟ ہاں جی، وہ سورہ انفال اور توبہ تو وہ نکال گیا پرویز مشرف۔ ہاں جی، جہاں سے بچے مجاہد پیدا ہوتے تھے محمد بن قاسم پیدا ہوتے تھے۔ کیوں جی؟ جوانے خوش گلے رنگیں کلاہے، نگاہ اونچوں شیراں بے پناہے۔ ہاں جی، اقبال کہندا مسلمان ایڈے ایڈے شیر جڑے۔ کیوں جی؟ کرک دے قلعے ہوتے صرف صلاح الدین ایوبی تے نور الدین جفا پا کے جدو ملے سن نا خالی کہ صلاح الدین مصر واپس جان لگا تے دوویں مجاہد جدو جفا پا کے ملے سن نا کر کے تے کرک دے قلعے ہوتے صلیبی اور عیسائی فوجی یہ منظر ویکھ کے کئی جناب انہاں دے ہارٹ اٹیک ہو گئے اور مر گئے سن۔ انہاں کہا اتنے وڈے تے اتنے سونے تے اتنے جناب روب تے دبدبے والے مسلمان ہوندے۔ ہاں جی، سکولوں اور کالجوں سے تم نے ویسی قرآن و حدیث نکال دیا تھا، جہاد کی باتیں نکال دی تھی، سلاطین اسلام کے تذکرے تم نے نکال دیے تھے۔ کیوں جی؟ اور باقی رہ گئے تھے دینی مدارس، تو اب تم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو کہ دینی مدارس کو جناب ہم نے قومی دھارے میں لانا ہے۔ کیوں جی؟ قومی دھارے میں لانا۔ تسی اپنے ایمان نہ دسو کہ پاکستان دی قومی زبان کی ہے تے جنتیاں دی زبان کیڑی؟ عربی ہے۔ تو خود رسول اللہ جی تسی میری زبان ہے جو کدی انگریزی کدی سنی تے جڑے انگریزی بول دے انہاں نوں قومی دھارے چ لیاؤ۔ میں تے جدوں پڑھدا قرآن پڑھدا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کیوں جی؟ جدوں میں پڑھدا میں عربی پڑھدا یا میں فارسی پڑھدا۔ کیوں جناب؟ مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، بادشاہ قلب ایوان او یک حسام و یک زرا سامان او، مادر آن مرکز پرکار عشق اور مادر آن کاروان سالار عشق، یک شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم، تانشینت آتش پیکاروں کی پشت پازت برسر تاجو نگی۔ کیوں جناب؟ میں فارسی ہون پڑھی تو ہون عربی بھی سن، میں کہتے ہیں مدارس کو ہم نے قومی دھارے میں لانا ہے، یعنی مولویوں نے پینٹا پوانیاں اور کی کرنا ہے، اور اس تو علاوہ دسو نا اسی قومی دھارے تسی پہلے میں سیدھا سادہ لباس پانا بس ٹھیک۔ کیوں جی؟ پگڑی رسول اللہ دی مبارک سنت ہے وہ میں بننا۔ میں کدی فیشن دے طور تے سر بھی ننگا نہیں کیتا، کدی تسی میں نے ویکھیا سر ننگا فیش کے جناب آج مولوی صاحب سر موڑے آج آج تے مولوی صاحب کمال ہی لگ رہے ہیں جناب۔ کیوں جی؟ آج جنے سروں ننگے پھر دن مولوی صاحب کیڑا قومی دھارے تسی مولویاں نو لیانا ہے؟ ہاں یہ دھارا ضرور ہے کہ جس طرح تسی جہاد نو کڈیا مولوی اپنے نصاب وچوں بخاری مسلم دا جہاد کڈ دین صرف نماز دا باب پڑھایا کرن، اے تسی قومی دھارا کرنا ہے کہ حدیث تے قرآن جڑیاں جہاد دیاں آیتاں تسی کہو کہ مولا صاحب اے قرآن دیاں آیتاں تسی بچے نو نہیں پڑھانیاں۔ یا ایھا النبی حرض المومنین علی القتال، میرے حبیب مسلماناں نو قتال ہوتے مارن ہوتے ابھارو۔ ہاں جی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے میرے حبیب کافراں تے منافقاں نال جہاد فرماؤ۔ جاہد واحد دسی گا نا، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، تے میرے حبیب انہاں تے سختی کرو۔ کیوں جی؟ یہ ساری آیتاں کی کرنیاں؟ ہاں وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین
کلہ للہ. فرماؤ مسلمانوں اللہ کے راہ میں لڑتے. یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہ ساریاں جہاد دی آیتیں جناب. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. کیوں جناب؟ اللہ نے تو مسلمانوں دیا جاناں دے سودے کر لے, اس دے بدلے کی جنت دے گا. لڑو بھائی, یا شہید ہو جاؤ گے یا تسی دوسرے نو قتل کر دیو گے. یہ تو اللہ دا وعدہ ہے. ذالک هو الفوز العظیم. آخر تے اللہ نے فرمایا سب تو وڈی دنیا آخرت دی کامیابی اے وے جڑا اللہ دے راہ وچ لڑدا ہے تے مردا ہے تے ماردا ہے. توجہ جی. قومی دھارے تے لان دا مطلب یہ ہے کہ مولوی جمعے والے دن جناب ٹیکے لان دا طریقہ دسے. اعتبار ڈسپنسر بیٹھے ہوئے مولانا جماعت کرانے دے بجائے باہر جناب اتنے ٹیکے لوگوں لان اسپرو دیا گولیاں دین. کہتے ہیں جماعت بعد جو ہے گی پہلے ٹیکے لواؤ. پولیو دے قطرے پلاؤ مولوی پولیو دے قطرے پلاؤ. مولویاں دی ڈیوٹی لاؤ مولوی پولیو دے قطرے پلان. اور جی کی ہوندا ہے جو کچھ انہوں نے بنائیاں بیماریاں. اے قومی دھارے دا مطلب اے وے کہ جڑا تسی سانو دس رہے ہو اے قومی دھارے دا مطلب ہے علماء دی ڈیوٹی رسول اللہ نے خود لائی. ہاں تسی سانو قومی دھارے چ لیان دی نہیں لوڑ. سانو رسول اللہ اسلام دے دھارے وچ فرما گیا کہ مولویاں اسلام دے دھارے چ کیویں رہنا ہے. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتهم علماء فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فلانهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله وكان متكئا وقال الله والذي نفسي بيدي لتأثرن على الحق أثرا وفي روايتي والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرن على الحق أثرا ولتكسرن على الحق كسرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. تسی کہندے ہو مولوی ٹھیک ہے سکھن تے مولوی صاحب تو جمعہ پڑھا کے باہر کمن جی گلی جڑی نا تسی تھوڑا جہا سیمنٹ 2 بوریاں دے بجائے 1 بوری پاؤ اے نالی تاں پکی ہوئے گی. اے کہندے مولوی نو قوم دھارے چ لے آؤ کہ مولوی جھاڑو پکڑ کے مسجد دے باہر صفائی کی تک کر. کیوں جی قومی دھارے چ یہی ہونا ہے اور کی ہونا ہے. کیڑے تسی مولویاں نو قومی دھارے چ لے آنا ہے؟ پیڑاں اور تے پھکیاں اور. مولویاں وہی کام کرنا ہے جڑا رسول اللہ ساڈی ڈیوٹی لاگ ہے. ہاں جی حضور نے فرمایا تساں اے میری امت دے علماء لتامرن بالمعروف تساں ضرور بے ضرور نیکی دا حکم دینا ہے ولتنہون عن المنکر تے تسی برائیاں تو روکنا ہے. اے میری امت دے علماء حضور نے خطاب دے سیغے نال حضور براہ راست مولویاں نال گل کیتی غیب دے سیغے نہیں. مولویاں انج کرنا انج نہیں فرمایا انج کر کے جویں بندہ سامنے گل کرنا میں کہدا مولانا اٹھو اے تسی کرنا ہے اے کرنا ہے. حضور نے انج مولویاں اپنے امت دے علماء نال انج براہ راست خطاب کیتا. فرمایا اے امت میری امت دے علماء تسی نیکی دا حکم دینا ہے تسی برائی تو روکنا ہے. ولا تاخذن علی ید الظالم اے میری امت دے علماء تسی ظالم دا ہاتھ نپنا ہے. ہاں ضرور بے ضرور. ہاں لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ. ہاں ضرور بے ضرور ہے تسی کام کرنا ہے. آگے کی ولا تاثرن علی الحق اطرن جڑا میرے دین تو دائیں بائیں ہوئے او دا ہاتھ نپ کے دین وال چھک کے لے آنا ہے. اے دین مصطفیٰ ولا تکسرن علی الحق کسرن جڑا ڈھلا ہوئے انہوں مروڑ مراڑ کے میرے دین تے پابند کر کے رکھ دینا ہے. جناب اے براہ راست حضور نے اپنی امت دے علماء نال گل کیتی ہے. ایک علماء دینی مدارس کو قومی دھارے میں لے آنا ہے. کی مطلب کہ ساڑھے مؤذن جڑا ہو انہیں کتنی تنخواہ ہے مولانا؟ ساڑھے مؤذن صاحب دی تنخواہ ہے 7,500 تے قومی دھارے جان دو کلرک دی کتنی آج کل جی؟ بھی 25,000 ہے. تے قومی دھارے چ لیان دا مطلب ہے کہ اتنا خزانے دا بوجھ جڑا مولوی اسی مفت کام کر رہے ہیں اے مفت اسی تہاڈا کام کر رہے ہیں
ہاں 5 ਤੇ 10 ਤੇ 20,000 ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਮੁਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਵੀ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣ ਆ ਜਾਏ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਉਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੌਮੀ ਧਾਰੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬੋਝ ਉਤਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਤਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਵੋ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤੇ ਜਾਣ। ਮੌਲਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤਨੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ? ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, MA ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MA ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੀ, 12,000 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 12,000 ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ہاں جی وہ تو یونیورسٹیاں کالجاں جو پڑھ کے پھر گھراں وچ ماں پیو تے علیحدہ بوجھ بنے کھڑے نے. اسی تو کدی بھی اج تک تاریخ اسلام وچ اج تک نہیں ہویا کہ درس نظامی پڑھن والے کسی کو ٹیوشن پڑھی ہوا. اسی کدی علم چھپایا ہی کوئی نہیں, جو سینے چ ہوندا اسی کڈ کے رکھ دیندے سامنے, سانو چھپان دی کیڑی لوڑ ہے. اسی کتمان حق کر دے ہی کوئی نہیں, اس واسطے کہ دین اسلام تو جناب صداگری ہے ہی نہیں, باقی تو سارا کچھ تجارت ہے. تجارت کوئی نہیں تو محمد عربی دا دین کوئی نہیں. ہاں جی یہ ساریاں گلاں تسی جنا قومی ادارے میں تسی اپنا سنبھالو, تسی اپنا ملک چلاؤ, تسی اپنے قومی ادارے چلاؤ, کالجاں چلاؤ, یونیورسٹیاں چلاؤ. کیوں جی پروفیسراں نوں تنخواہ دیو, ڈاکٹراں نوں تنخواہ دیو, کچیاں نوں پکیا کرو. اسی کچے ہی والا ہاں, ساڑیاں ملازمتاں کچیاں ہی بڑیاں. کیوں جناب؟ لیکن جنہاں نال ساڈا واسطہ ہے, جنہاں دی غلامی ہے, انہاں دی غلامی ساڈی پکی ہے. جتنے ڈائریکٹر ریٹائر ہویا تے فلانا ریٹائر ہویا تے سارے ریٹائر قیامت والے دن پوچھ انہاں نوں کھڑا کیتا جائے گا. ہاں جی تسی ریٹائرمنٹ ہوئی سی پاکستان دنیا تے ہن کھڑے ہو جاؤ, تانوں بحال کرن لگے. انج ہونا ہے؟ اینج تے نہیں ہونا. یہ سارے ریٹائر ہی ہے, اتھے بھی ریٹائر, اگے بھی ریٹائر. سمجھ آئی؟ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ مجدد صاحب دے بیٹے حضرت خواجہ محمد سعید نے کی لکھیا؟ فرمایا قیامت والے دن اولین و آخرین جدوں جمع ہون گے نا, آدم علیہ السلام تو لے کے رسول اللہ تک سارے نبیاں رسولاں دیاں امتاں کھڑیاں تے جمع ہون گیاں. اس ویلے آواز لگے گی کہ سب تو بڑا مولوی کھڑا ہو جائے. مولوی دی تے ریٹائرمنٹ ہے ہی کوئی نہیں. آواز لگے گی سب تو بڑا مولوی کھڑا ہو جائے, تے امام اعظم ابو حنیفہ تے امام محمد تے امام ابو یوسف کھڑے ہو جان گے. کیوں جناب؟ تسی سانو قومی ادارے چ نہ لیاؤ, تسی آپو قومی ادارے جاؤ. ہاں جی تسی آپو قومی ادارے وچ آؤ. ہاں جی دینی مدارس پیچھے پی گئے جی. دینی مدارس اسی تواڈے کو لے کے وے تساں یا تے کوئی شے تانوں دتی ہوے اج تک تا. کیوں جی اے ساڈا مدرسہ ابو ذر غفاری, اے دے چ 1 روپیہ بھی سرکاری کوئی نہیں, 1 روپیہ بھی سرکاری. اے حضور دے غلام آپو بنایا تے چلا بھی یہی رہے. کیوں جناب؟ اسی تو کدی بھی نہیں. تسی اپنا ملک تواڈے کو چلدا کوئی نہیں تے دینی مدارس قومی دھارے میں لے آنے. 2 دن روٹی تسی نہیں کھوا سکتے. اے خدائی کام میں دینی مدارس جڑے چل رہے ہیں. ہاں جی لکھاں بندے روز روٹی کھاندے نے, تے ایک مہمان آوے دوسرے ٹائم بندے دے پتہ لگ جاندا یار اے جاندا نہیں پیا جناب, تے اسی انہاں نوں رہائشاں بھی دیندے ہاں, تعلیم بھی مفت دیندے ہاں. کیوں جناب؟ کرائے بھی دیندے ہاں, تے پیسے ہون تے اسی انہاں نوں کپڑے بھی دیندے ہاں, صابن بھی دیندے ہاں. دسو کائنات جو جی تعلیم کوئی پڑھا رہے ہوے جناب, تو پھر اسی جڑے پیدا کرنے ہاں. ہاں جی اسی جڑے پیدا کرنے ہاں. اے دینی مدرسے چ تے میں پڑھیا ہوئی جیاں گلاں کرنا. ہاں جی کیوں جی ساڈے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ, پرویز مشرف تانوں پتہ سی ہن تے مرن دے قریب ہے نا, تے پتہ نہیں کیوں جی اللہ نے انہوں بیماری لائی. ہاں منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں. وہ تو نواں آیا تو تانوں پتہ ہو بڑا جناب اپنے آپ کو کچھ سمجھدا سی, تے سارے مفتی صاحب وغیرہ سارے نوں بلایا, تے وہ کہنے لگا تسی باز آ جاؤ مولوی, باز آ جاؤ, میں تواڈے مدرسے انج کر دینے, مدرسے انج کر. پہلے تو مفتی صاحب سنتے رہے, حسن فقیر آدمی سنتے رہے. آخر پرویز مشرف جدوں ہاتھ تو ودیا تو فرمایا تو کدے نال گلاں کر رہا, کی کر رہا تو, کوئی سمجھ آیا تینوں؟ اینج ورنہ وہ جاندا تو کدے نال گلاں, اس طرح ہی گفتگو فرما, تو کدے نال گلاں کر رہا, کوئی سمجھ آیا تینوں؟ جا کے جامعہ نظامیہ تے قبضہ کر لے. جامعہ نظامیہ بلڈنگ دا نام نہیں, جامعہ نظامیہ مفتی عبد القیوم ہزاروی دا نام ہے. میں درختاں تھلے بیٹھ کے بھی وہ دین پڑھا دیا گا, تینوں لگ پتے جان گے جناب. کیوں جی تے اے تسی کیڑے پاسے جناب؟ اس واسطے دینی مدارس انشاءاللہ قیامت تک رہنے.
اور حضور نے فرمایا قیامت تک دینی مدارس دے طالب علم اسلام دے مہمانن. ہاں دینی مدارس دے طالب علم حضور نے فرمایا قیامت تک. کیوں جی؟ اضیاف الاسلام. حضور نے فرمایا قیامت تک یہ مہمان ہیں اسلام دے. تو اسلام دے مہمانن کون چھیڑ چھاڑی کر سکتا؟ ہاں شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت.